خان صاحب کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کے بارے میں ہمارے جو شکوک و شبہات تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت کا روپ دھارتے جا رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے. 1 مہینہ ہو گیا اور ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی, اور ہماری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں بشرا بی بی کے بارے میں کہ جی ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے, سن بھی نہیں رہی ہے کہ جی ان کو گھر سے نکال کے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے, اور ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی. 5 ہفتے تقریباً ہو گئے ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی. السلام علیکم جی, شکریہ بہت بہت آپ کی تشریف آوری کا. مسئلے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن, تو میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی مل گیا ہے, لفافے ملے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی لفافے مل گئے ہیں, اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنسرن نظر نہیں آتا. I don't know what is behind it, but we will discuss it. سب سے پہلے جی خان صاحب کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی کے بارے میں ہمارے جو شکوک و شبہات تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت کا روپ دھارتے جا رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے. 1 مہینہ ہو گیا اور ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی, اور ہماری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں بشرا بی بی کے بارے میں کہ جی ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے, اور ان کے بلڈ کے سیمپلس لے کے, چونکہ یہاں سلو پوائزننگ جو ہے اس کی یہاں بلڈ رپورٹ نہیں بن سکتی ہے. وہ 2 یا 3 ممالک ہیں دنیا میں جہاں کہ وہ بنتی ہے. وہ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کو بھیجے جائیں, اور ان کو یہ بھی کہا تھا, ہماری پٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے جو کہ کورٹ سن بھی نہیں رہی ہے کہ جی ان کو گھر سے نکال کے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جی شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا معائنہ کریں. کوئی بھی ایک بھی جو ہماری ڈیمانڈ ہے جو کہ نارمل سرکمسٹانسز میں بھی جیل کے جو لاز ہیں, پرنسپل جو ہیں اس کے مطابق قبول ہوتے ہیں یا پھر عدالتیں مانتی ہیں, لیکن ایک بھی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے, ایک بھی ہماری ڈیمانڈ جو ہے اس کو ابھی تک آج تک میٹ نہیں کیا گیا, اور ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی. 5 ہفتے تقریباً ہو گئے ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی. تو یہ ایک جو پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ ایلیمنیٹ عمران خان کا جو ہے, یہ میرا خیال اسی کی ایک کڑی ہے جو کہ اب انریول ہو رہی ہے, ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور اس میں خان صاحب کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہیں پولیٹیکلی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی, منہ کی کھائی تھی انہوں نے, اس کے بعد ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس میں خدا کے اللہ میاں کے کرم سے وہ بچت ہو گئی, اور اس کے بعد جو 3rd فیز انہوں نے لانچ کیا تھا وہ تھا کہ امپلیکیٹ کیا جائے ٹیررزم کے کیسز میں, اور 9 مئی جو تھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اور ہماری بسا اوقات ہم ہر دن یہ ڈیمانڈ اپنی جو رینیو کرتے ہیں کہ جی اس کی کمپریہنسو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, لیکن جوڈیشل انکوائری کرنے کے بغیر, اس کے مضمرات جاننے کے بغیر, ان کی وجوہات جاننے کی بغیر جو ہے وہ سزائیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. اور ہمارے آج بھی ہزارہا لوگ ہمارے جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی کورٹس میں بہت سے لوگوں کو ان میں سے بیلز دیں, لیکن وہ بیلز جو ہیں ایک میں اگر ان کو چھوٹ ہوتی ہے تو اسی وقت ان کو عدالت کے احاطے سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی اور کیس میں. تو یہ جوڈیشل ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ ایک ایگزیکٹو ریکوائرمنٹ ہے جو کہ وہ ایک پروجیکٹ جو تھا لنڈن پلان جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو ہم آپ چاہتا ہوں کہ میں اپنی پھر وہ ڈیمانڈز جو ہیں جتنی میں نے کہی ہیں ان کو ہم ری ایٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے, سیریس کنسرنز ہیں, خان صاحب کو بھی سیریس کنسرنز ہیں, ہمیں سب کو پارٹی کو سیریس کنسرنز ہیں, اور ہم ری ایٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کے بلڈ سیمپلز لے کے سلو پوائزننگ کی جو بلڈ سیمپلز جہاں بھی ٹریٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جائیں. شوکت خانم کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اجازت دی جائے کہ وہ ان کا معائنہ کر سکیں, ان کو بنی گلہ سے منتقل کیا جائے اڈیالہ جیل میں, ان کی پٹیشن لگائی جائے, سنی جائے, اور اس کے اوپر فیصلہ صادر کیا جائے, اور ان کو باقی تمام وہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں جو کہ ان کا بحیثیت ایک سٹیزن آف دا کنٹری ان کا رائٹ ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم اگلے اقدامات کے اوپر سوچیں گے. اسی کے کانٹیکسٹ میں جو عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ کو انہیں بیلز ہوئی ان کی, اور ان کو انہوں نے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا, ان کو ری اریسٹ کر کے میاں والی جیل میں منتقل کر دیا. پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے ساتھ اس قسم کا بہیمانہ سلوک آج تک کبھی نہیں ہوا. یہ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتے ہیں. They are worse than the worst autocracy. ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. ان کو شرم نہیں آتی مگر کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک انہوں نے روا رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے,
میں نہیں دیکھتا کہ میڈیا کے اوپر اس قسم کی پروجیکشنز ہو رہی ہیں، اس قسم کے کیسز کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. شام کو میں بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھتا ہوں تو وہی جو گھسے پٹے سبجیکٹس ہیں وہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، کیا کیا جا رہا ہے ملک کے عوام کے ساتھ.